بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک اہم ترین قضیے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے قضیہ فلسطین۔ قضیہ فلسطین چونکہ ایک بار پھر رمضان المبارک کے آخر میں گرم ہوا ہے، اس طور پر کہ شیخ الجراح محلے میں مقیم مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال کر وہاں پر یہودیوں کی آباد کاری کے لیے اسرائیل متحرک ہوا۔ اسرائیل نے جب وہاں سے مسلمانوں کو زبردستی نکالنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں نے اپنا دفاع کرنا چاہا تو انہوں نے ان پر زیادتی کی، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں بھی انہوں نے اس کی بے حرمتی کی اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان مرد اور عورتوں اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، جس کے نتیجے میں اس نے ایک سنگین صورتحال اختیار کی۔ اب تقریباً ایک ہفتہ ہونے جا رہا ہے مگر مسلسل ابھی بھی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں مختلف انداز میں مسلمانوں میں بے چینی ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کو اس حق سے دستبردار ہونے کے لیے کہتا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اس پر بضد ہے کہ یہ ہمارا اپنا حق ہے اور ہم اسے کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس سلسلے میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو صرف تاریخی تناظر میں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ قضیہ فلسطین، جس کو قضیۃ القدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس کا قضیہ بھی کہا جاتا ہے اور یروشلم کا ایشو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ایک بنیادی ہمارا وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق ہماری تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے سے ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قضیہ فلسطین اور قضیہ بیت المقدس یہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ اس کا تعلق مسلمانوں کے علاوہ کبھی کسی اور سے نہیں رہا۔ سب سے پہلے ہم اس کی تاریخ اور ہسٹری آف فلسطین یا ہسٹری آف بیت المقدس کو جانتے ہیں تو بخاری کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ اور مسجد الحرام۔ اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الاقصیٰ۔ تو صحابی سوال کرتے ہیں کم بینہما، ان کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو اس سلسلے میں کہا کہ ان کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو ملائکہ کے ذریعے یا ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے ہاتھوں سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر بھی ہوئی اور بیت المقدس کی تعبیر بھی عمل میں آئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدم علی نبینا علیہ السلام جو تاریخی حقیقت کے اعتبار سے، کتاب و سنت کے بیان کے اعتبار سے ابو البشر کہے جاتے ہیں، فادر آف ہیومن، پوری انسانیت کے جد امجد کہے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ انسانوں کے جد امجد ہے تو وہ جب زمین پر اللہ رب العزت نے انہیں اتارا، ان کا حبوط عمل میں آیا، تو ان کے حبوط کے عمل میں آنے کے بعد انہوں نے، چونکہ انسان کو عبادت کی غرض سے پیدا کیا گیا تھا،
لہذا سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا گھر اللہ رب العزت کا انہوں نے فلسطین میں، جس کو ارض مبارکہ کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اسے ارض مبارکہ سے یعنی مبارک اور بابرکت سرزمین سے یاد کیا ہے، وہاں پر آپ نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد اس کی نشأت ثانیہ، تو کعبۃ اللہ کی نشأت ثانیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور بیت المقدس کی نشأت ثانیہ اور اس کی موجودہ عمارت، اس کی تعمیر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو لے لیا جائے، سلیمان علیہ السلام کو لے لیا جائے، یا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بڑی تعداد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر سے اسی سرزمین کی طرف، فلسطین کی طرف اور بیت المقدس کی طرف، ارض مبارکہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مامور کیے گئے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہمیشہ سے تعلق یہاں پر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے اس سرزمین کے مالک مسلمان اور مؤمنین رہے اور صالحین رہے، اس پر کسی کا حق نہیں۔ بعض لوگ اپنی صلاحیتوں کو جھاڑنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر یہودیوں کا حق ہے۔ نہ یہودیوں کا تاریخی حق ہے، نہ یہودیوں کا مذہبی حق ہے، نہ دینی حق ہے، نہ اخلاقی حق ہے، اور نہ کسی اور طرح کا ان کا حق ہے۔ لہذا اس بنا پر نہ تو مسلمان اس سے دستبردار ہو سکتا ہے، اور نہ مسلمان اس کے سلسلے میں کوئی نرم گوشہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوا مسجد بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں ایک وضاحت کہ اس کا تعلق مسلمانوں کے عقیدے سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 جگہیں ایسی ہے جہاں پر عبادت کے لیے، نماز کے لیے اور زیارت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ یہاں پر پڑھی جانے والی نماز کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب کے حامل نماز یہ حرم میں پڑھی جانے والی، اس کے بعد مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد فلسطین میں واقع بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس وقت ہوئی، آج سے 1442 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو آج یعنی ہم 1442 ہجری میں گزر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور ہجرت سے پہلے کی جو پوری زندگی 53 سالہ اگر اسے ملایا جاوے تو تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں۔ 1500 سال پہلے جب حضور کی بعثت ہوئی، اس زمانے میں یہاں پر عیسائیوں کا تسلط تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ٹھہرے، امیر المومنین بنائے گئے۔ پھر آپ کے تقریباً 2 سال کی خلافت کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ نے فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں باغ دوڑ آئی اور آپ دوسرے خلیفۃ المسلمین بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب یہ زمام حکومت آئی اور مسلمانوں کی خلافت ان کے ہاتھ میں آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ آپ ٹھہرے، تو سن ہجری 17 میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے فتح کیا، اور مسلمانوں نے اپنے کیسے اخلاق کا ثبوت دیا کہ وہاں کے پادری نے یہ کہا کہ اگر خلیفۃ المسلمین خود یہاں پر آئیں گے تو میں بغیر کسی جنگ کے ان کے ہاتھ میں چابیاں دے دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو آپ وہاں نہ جا کر ان سے بزور قوت اور طاقت اسے حاصل کر سکتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ خود وہاں پر گئے اور آپ نے امن اور سلامتی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں میں چابی دی گئی۔ اس طرح سے سن ہجری 17 میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی، اور پھر اس کے بعد مسلسل مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی، یہاں تک کہ 490 ہجری میں ایک بار پھر مسلمان جب آپس میں انتشار کا شکار ہوئے اور خلافت یہ 10 سے زیادہ حصوں میں منقسم ہو گئی، خلافت عباسیہ، اور مسلمان دینی اور علمی اعتبار سے کمزور پڑ گئے، تو اگرچہ عیسائی اس وقت کمزور تھے مگر مسلمانوں کے آپسی اختلاف اور ان کے علمی اور دینی کمزوری اور ایمانی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہاں پر ایک بار پھر قبضہ کیا، اور پھر 90 سال تک وہ وہاں پر قائم رہے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ
580 ہجری میں حضرت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اسے دوبارہ فتح کیا گیا۔ اس کے بعد سے مسلسل وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی، یہاں تک کہ جب دنیا سے برطانیہ کا زوال شروع ہوا اور وہ زوال پذیر ہوا تو اس زمانے میں انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت زوال پذیر ہو رہی ہے تو برٹش گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کو لڑانے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول، فرق وسد کے اصول، بدترین اصول پر عمل کرتے ہوئے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ایشو چھوڑا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان وہ مشرق وسطیٰ میں ایک اہم ترین ایشو کو اس طور پر چھوڑا کہ وہاں پر معاہدہ بلفور ہوا، اور بلفور معاہدہ جو 1917 میں ہوا، اس معاہدے کے تحت یورپ سے ان یہودیوں کو لا کر دوبارہ آباد کیا جانے لگا، اور اس طرح سے یہاں پر یہودیوں کی آبادی آہستہ آہستہ برٹش گورنمنٹ کی زیر نگرانی بڑھتی رہی۔ اسی قضیہ فلسطین کے خاطر انہوں نے خلافت اسلامیہ کو ختم کیا۔ سلطان عبدالحمید کے ہاتھ میں وہاں پر انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی اور اس کا سودا بازی کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ اس کی ایک ایک بالشت پر ہمارے آبا و اجداد نے اپنا خون بہایا ہے، میں اپنی ہر چیز کو قربان تو کر سکتا ہوں مگر فلسطین اور بیت المقدس کا سودا میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ان کی غیرت ایمانی تھی کہ انہوں نے اس کا سودا نہیں کیا۔ بہرحال اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو خلافت سے ہٹا دیا گیا اور دوسرے خلیفہ کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا گیا، مگر انہوں نے اپنی خلافت کے جانے کو پسند کیا، البتہ فلسطین پر کسی طرح کے سودے کو کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ 1923 تک میں خلافت کا بالکل خاتمہ کر دیا گیا، اور خلافت کے خاتمے کے بعد پھر وہ تیزی کے ساتھ انہوں نے یہودیوں نے یہاں پر آنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ 1947 میں یہودیوں نے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت کا انہوں نے وہاں پر اپنی ریاست کا اعلان کر دیا، جس کو ایک غاصب اور محتل ریاست کہا جانے لگا، اور آج تک اسے کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی کوئی ریاست نہیں ہے اور نہ دنیا کے بیشتر ممالک نے اسے تسلیم کیا ہے۔ UN نے جہاں پر یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ ہے اور انہوں نے آپس میں مل کر اسے تسلیم کیا ہے، ورنہ دنیا کے بیشتر ممالک 90% سے زیادہ ممالک یہ اسے بالکل تسلیم نہیں کرتے ہیں، اسے زبردستی وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ ایک زمانے تک تقریباً 1968 تک کے وہاں پر یہ لوگ اپنی آبادکاری کرتے رہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو اس ظلم کی پاداش میں وہاں پر مختلف تحریکیں کھڑی ہوئی، جس میں سب سے اہم تحریک حماس ہے۔ حماس یہ وہ تحریک ہے جس کو ایک معذور شخص شیخ احمد یاسین نے کھڑا کیا۔ معذور شخص جو 3 سال کی عمر میں یتیم ہو جاتے ہیں اور جن کے 12 سال کی عمر میں اپنے پاؤں سے معذور ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے معذور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دینی بیداری انہوں میں شروع کی، اس لیے کہ یہودیوں نے وہاں پر پہنچنے کے بعد مسلمانوں میں ویسٹرن کلچر کو عام کیا، یہاں تک کہ مسلمان دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ شیخ احمد یاسین کہتے تھے کہ اگر ہم اپنی اس موجودہ نسل کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہ یہود کا ہتھ کنڈا بن جائے گی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ان کی تربیت میں لگایا، یہاں تک کہ 1987 کی دہائی میں آپ نے وہاں پر حماس تحریک مقاومہ، جس کو حماس تحریک کی بنیاد ڈالی، اور پھر اس کے بعد آپ کی تربیت یافتہ جو جیل ہے وہ تقریباً آج 40-45 سال سے اپنی بساط بر طاقت کے مطابق مکمل طور پر اپنا دفاع کر رہی ہے، اور اپنی سرزمین کو اور اپنے وطن کو اور اپنی مقدس اور مبارک زمین کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے لیے اب تک کہ انہوں نے ہزاروں جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے املاک کو برباد اور تباہ کیا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 5,50,00,000 لاجئین، جس کو ریفیوجی کہا جاتا ہے، جو فلسطینی ہے، وہ کہیں پر لبنان میں کچھ ہے تو کہیں اردن اور جارڈن میں کچھ واقع ہے، کہیں سوریا میں ہے تو کہیں پر ترکی میں ہے، دنیا کے مختلف خطوں کے اندر میں یہ لوگ آباد ہیں۔ تو اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ وہاں پر ہیں انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔
آج دنیا میں جب نیشنلزم کی بات کی جاتی ہے، اپنی زمین کی بات کی جاتی ہے، تو پوری دنیا اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی زمین کا حق ہے۔ یہ تو وہ زمین ہے جہاں پر فلسطینیوں کا اپنا دینی حق ہے، جہاں پر فلسطینیوں کا اپنا ذاتی حق ہے، جہاں پر فلسطینیوں کا اپنا آبائی اور اجدادی حق ہے، اور جہاں پر فلسطینیوں کا ہر اعتبار سے حق ثابت ہوتا ہے۔ کیسے اسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ لہذا جو فلسطین کی یہ تحریک شروع ہوئی ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم تمام پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہو اور مکمل طور پر فلسطین کی حمایت کرے۔ جب دنیا کی غیر مسلم لوگ اور یہود، یعنی خود بہت سارے یہودی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلسطین حق پر ہے، عیسائیوں کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی اس کی تائید میں ہے، اور مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو اس سے دستبردار ہونے کی باتیں کرتا ہے۔ ہم کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ ہمیں اس سے دستبردار ہونا چاہیے۔ یہ گویا کہ ہم دین کے ساتھ مذاق کریں گے اگر ہم نے اس کے ساتھ دستبرداری کا اعلان کیا۔ اب بات رہ جاتی ہے حماس تحریک کی، تو اس کے سلسلے میں بھی مختلف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ اس کو اسرائیل نے قائم کیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حماس تحریک جس کو ان اللہ کے مخلص بندے احمد یاسین، شیخ احمد یاسین نے قائم کیا ہے، اور وہی اس کے بانی ہیں، اور وہ ان کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں کہ وہ تاریخ کیا ہے، اور اس آدمی نے کس طرح سے محنت کر کر اس موجودہ نسل کو، جو آج اسرائیل جس کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور ہے، مگر ہمارا یقین ہے کہ سپر پاور ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سپر پاور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ڈھیل دی ہے انہیں، نملی لہم ثم کیدی متین۔ جب اللہ گرفت پر آئے گا تو ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے آسان ہوگی، مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زرزمین کی بازیافت اور اس کی دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو رول ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی والے اعمال کی طرف لانا ہوگا، کتاب اللہ سے منسلک ہونا ہوگا، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ان فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اپنے طرف سے جو بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون کرنا ہوگا۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس اہم ترین فریضے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ یورپی اقوام اور یورپ کی طاقتیں جو ان کا ساتھ دے رہی ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا ہمیں، اور مکمل طور پر ہم اگر ان کے بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت، حضرات صحابہ جنگ میں جاتے تھے اور ایک ایک کھجور میں دو دو تین تین لوگ مل کر کھاتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ فاتح اور کامران ہو کر آتے تھے۔ آج ہم ہے کہ ہم گلے تک کھاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہمارے پیٹ نہیں بھرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنی اولاد کو فلسطین کی تاریخ بتانی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فلسطین کی تاریخ پر مسلسل ایک سلسلہ شروع کیا جاوے، جس میں ابتدا سے لے کر اب تک کہ فلسطین کی تاریخ کیا ہے، کون کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں باقی رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہے، صلاح الدین ایوبی کون ہے، اور کس طرح سے صلاح الدین ایوبی کی جو نسل ہے وہ وجود میں آئی۔ ان کے وجود میں آنے سے پہلے امام غزالی، امام الحرمین الجوینی اور نور الدین الزنگی، ان لوگوں کا کیا رول رہا، اسد الدین شیرکوہ کون تھے، یہ ہمارے ہیروز ہیں جن کے بارے میں ہمیں اپنی نسل کو، اپنی موجودہ نسل کو واقف کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے ہیروز سے، ہمارے اپنے مجاہدین سے اور ہمارے اپنے مسلمانوں کے ان فاتحین سے اپنی اس نسل کو آگاہ نہیں کیا، انہیں نہیں بتلایا ان کے بارے میں، تو یہ کرکٹ کھیلنے والے اور ناچ گانے والوں کو اپنا ہیرو بنا کر ان کے پیچھے دوڑتے رہیں گے۔ فٹ بال یہ ہمارا میدان نہیں ہے، کرکٹ یہ ہمارا میدان نہیں ہے، کھیل کود یہ ہمارا میدان نہیں ہے۔ ہم تو دنیا میں کیوں آئے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا اٹھ جائیے اور عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم قضیہ فلسطین کے لیے اپنی جو ہو سکتی ہے قربانی دیں گے۔ اس کے لیے نماز فجر کے اندر میں ہم ان کے لیے دعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ کا آغاز کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ جو بھی ہو سکتا ہے ان کا تعاون کریں، اور مسلمان حکمرانوں سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ برائے کرم اپنے آپسی اختلاف کو ختم کرے اور ایک بار پھر ایک اسلامی اتحاد قائم کرے۔ اور اگر اسرائیل یہ
مصالحت سے نہیں مانتا ہے تو طاقت کے زور پر اسے خاموش کیا جاوے اور اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جاوے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دنیا کے اندر میں راستہ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فلسطین کے نشأت ثانیہ کے لیے بھرپور جد و جہد اور محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ارض مقدس آزاد ہو اور اس کے بعد ہم وہاں پر جا کر نماز ادا کرے۔ اللہ رب العزت ایسے فیصلے فرمائے، اللہ اپنی رضا کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔